لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين علماء کرام، سادات اعظام اور میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رب ذوالجلال کے لا تعداد احسان کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم ناچیز بندوں کو اس بابرکت محفل میں حاضری کی سعادت بخشی، ایک عالم ربانی اور شیخ روحانی مفتی اعظم کشمیر رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کی محفل اور بہت سارے علماء، سادات اور متبرک شخصیتوں کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جلوے دکھائے، ان کی زیارت نصیب ہوئی، ان کے مواعظ حسنہ کو سنا، ان کی محفل میں جو چند گھڑیاں نصیب ہو گئیں، یہ لمحے، یہ ہماری زندگی کے یادگار لمحے ہیں، یہ رات ہماری نجات کا ذریعہ بننے والی رات ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کا قرآن سن رہے ہیں اور علماء کا دیدار کر رہے ہیں۔ راتیں تو نیند میں بھی گزر جاتی ہیں، راتیں تو کچہریوں میں بھی یاروں کے ساتھ بھی بیت جاتی ہیں، لیکن وہ گھڑیاں کتنی قیمتی ہے جو ذکر یار میں گزریں، جو محبوب کے ذکر میں گزریں، جو مدینے والے آقا اور اللہ کے اولیاء اور صلحاء کے ذکر میں گزریں، جو نیکی کا پیغام سننے میں جو لمحات گزرتے ہیں، یہ لمحات زندگی کے بڑے ہی قیمتی لمحات ہوا کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں آپ بہت تھکے ہوئے مجھے لگ رہے ہیں، لیکن یہ تھکا ہوا بیٹھنا نہیں چاہیے، ذرا تر و تازہ ہو کر بیٹھیں، دل کے دفتر کھول کر بیٹھے تاکہ کچھ بات اندر داخل ہو سکے۔ دیکھیں نا، جب بارش برستی ہے تو بندہ اپنا برتن سیدھا رکھتا ہے تو اس میں بارش کے قطرے پڑتے ہیں، اگر برتن الٹا ہوگا تو اس میں کوئی بھی قطرہ، کوئی بوند داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ علماء کے جو بیانات ہوتے ہیں نا، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ اللہ والوں کے تذکرے، یہ اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے، لیکن ان سے وہ دل مستفید ہوتے ہیں جو دل کھلے ہوتے ہیں، اور پھر دل کو
بغض سے، کینہ سے، عداوت سے، اعتراضات سے خالی کر کے جب بندہ بیٹھتا ہے تب جا کے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ میری طرف توجہ کریں، ذرا بیدار ہو جائیں۔ دیکھیں، بارش ہوتی ہے نا، بارش، وہی قطرے بارش کے جب وہ سیپ کے منہ میں پڑتے ہیں، وہ سیپ دیکھی ہے نا جس میں موتی بنتے ہیں، وہ جو سمندر کے اندر سیپ ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو وہ سیپ باہر آ جاتی ہے اور اپنا منہ کھول لیتی ہے، پھر چند قطرے بارش کے اس میں داخل ہو جائیں تو وہ اپنا منہ بند کر لیتی ہے۔ وہ کھارا پانی، وہ سمندر کا کڑوا پانی اور بارش کا میٹھا پانی، وہ سارا سمندر کھاری پانی سے بھرا ہوا ہے، لیکن چند قطرے میٹھے پانی کے جب سیپ اپنے سینے میں سما لیتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، کھاری پانی سے ان قطروں کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ اندر جا کے ہیرے اور موتی بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا کھارے پانی سے بھری ہوئی ہے۔ بھائیو، یہ ان محافل میں جب آپ بیٹھتے ہیں اور اللہ والوں کی باتیں سنتے ہیں، تو قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، تو یہ رحمت کی میٹھی بوندیں ہیں جو آپ کے قلب میں داخل ہوتی ہیں۔ جی نورانی، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، دیکھیں، وہ قطرے جو سیپ کے اندر داخل ہوئے وہ موتی بن گئے، اور پتہ ہے یہ سانپ جو ہوتا ہے نا، سانپ جو ڈستا ہے جس میں زہر ہوتا ہے، یہ سانپ بھی جب بارش ہوتی ہے تو سانپ بھی اپنا منہ کھول کے اوپر کرتا ہے۔ یہ قطرے جب سانپ کے منہ میں داخل ہوتے ہیں تو زہر بن جاتے ہیں، سیپ کے منہ میں قطرے جاتے ہیں تو موتی بن جاتے ہیں۔ تو ایسی محافل میں آنے والے لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ناک کی طرف پھن نکال کے بیٹھتے ہیں، وہ معترض بن کر آتے ہیں، اعتراض کرنے کے لیے آتے ہیں، نکتہ چین بن کر آتے ہیں۔ دیکھیں یار کیا کہہ رہے ہیں، اتنے علماء آئے، امام نورانی کے شہزادے آئے، حضرت امام نورانی کا عرس ہو رہا ہے، دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ وہ دیکھنے کے لیے، نکتہ چینی کے لیے آتے ہیں۔ ان کی مثال سانپ کی طرح ہوتی ہے، اور جو محبت والے ہیں ان کی مثال سیپ کی مانند ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، پھر یہی بارش جب اچھی زمین پر پڑتی ہے تو اس میں سے جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، گلاب کے پھول پیدا ہوتے ہیں، چنبیلی اور رابیل کے پھول پیدا ہوتے ہیں، اور یہی بارش جب گندی زمین، کالی زمین پر پڑتی ہے تو اس میں کانٹے اگتے ہیں۔ اب بارش کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، بارش تو وہی ہے، بارش کے قطرے وہی ہیں، زمین کا فرق ہوتا ہے۔ مجلس میں آنے والے، قرآن سننے والے، پیغام سننے والے، پیغام تو وہی ہوتا ہے، لیکن دل کا فرق ہوتا ہے۔ کچھ تو یہ قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کے پھول پیدا ہوتے ہیں، اور کوئی بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کانٹے اگتے ہیں، جن کے دلوں میں وہ جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں، جنگل پیدا ہوتا ہے، اور کن کے دلوں میں پھول پیدا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ آپ اپنا اصول بنا لیں،
اصول بنا لیں، جب بھی کسی محفل میں جائیں تو دل کو سیدھا کر کے بیٹھیں اور عقیدت کے ساتھ بیٹھیں، محبت کے ساتھ بیٹھیں، اور اعتراض والی وہ اینک اتار کر بیٹھیں، پھر دیکھیں کچھ ملے گا، خالی نہیں لوٹیں گے۔ دیکھیں آپ 12:30 ہو رہے ہیں، 12:45 ہو رہا ہے، آپ جاگ بھی رہے ہیں اور کچھ حاصل بھی نہ کر جائیں تو کتنی بڑے افسوس کی بات ہے۔ نیند کو بھی چھوڑا، بستر کو بھی چھوڑا، محفل میں بھی بیٹھے اور کچھ حاصل بھی نہیں کیا تو پھر یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ محفل میں بیٹھے، دل کو محبت کا برتن سیدھا کر کے بیٹھے، پھر دیکھیں ایسی محافل سے آپ خالی نہیں لوٹیں گے، رحمت کے دریا بھر کر جائیں گے۔ اور جب کسی اللہ والے کی بات ہو، جب کسی اللہ کے پیارے کی بات ہو، جب اللہ والوں کی بات ہو تو اس وقت اعتراض نہ ہو، اس وقت انکار نہ ہو، لیکن اللہ والوں سے محبت ہونی چاہیے۔ بولو کیا ہونی چاہیے؟ عقیدت ہونی چاہیے۔ پھر وہ امام نورانی کا نام ہو، وہ مفتی اعظم کشمیر کا نام ہو، وہ کسی بھی اللہ والے کا نام ہو، محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے تو کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوگا۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ یہ حدیث ہے امام دیلمی مسند الفردوس میں حضرت انس بن مالک سے مروی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اکثروا من المعارف من المؤمنین فإن لكل مؤمن شفاعة عند اللہ یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مومن بندے ہیں ان سے اپنی جان پہچان پیدا کرو، ان سے اپنا تعارف کرایا کرو، ان کو بتاؤ کہ میں کون ہوں، تعارف پیدا کرو مومنین کے ساتھ، یاری رکھو مومنوں کے ساتھ، تعلق پیدا کرو مومنوں کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا ہو مومنوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، کیونکہ ہر مومن قیامت والے دن اللہ کے حضور میں شفاعت کرے گا۔ فَإِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ شَفَاعَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر مومن قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ مثلا آپ کے مسجد کے امام ہیں، اللہ کے صالح بندے ہیں، عالم ہیں، آپ ان سے محبت رکھیں، ان سے اچھا ورتاؤ رکھیں، ان سے اٹھنا بیٹھنا آپ کا اچھی انداز میں ہو، تو قیامت کے دن یہ آپ کا امام، یہ مومن بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مولا یہ وہ بندہ ہے جو جمعہ میرے پیچھے پڑھا کرتا تھا، میرے مولا میں جب درس دیا کرتا تھا تو یہ بندہ میرے درس میں بیٹھا کرتا تھا، میرے مولا میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ اے مومن بندے جس کی تو سفارش کرتا ہے تیری سفارش آج میں رد نہیں کروں گا، جن کو تو پہچانتا ہے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لیتا جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ جو اذان دینے والے ہیں، اذان دینے والے جس کو کہتے ہیں مؤذن، بولو یہ مؤذن ہے نا، تم کہتے ہو یہ ملا ہے، یہ اذان دینے والا ملا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ مؤذن جب اٹھے گا نا اس کا گردن سب سے اونچا ہوگا، اونچی گردن والا، پورے محشر کے میدان میں یہ اونچا نظر آئے گا۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، یہ سب سے اونچا نظر آنے والا کون ہے؟
کہا جائے گا کہ یہ اذان دینے والا مؤذن ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ مؤذن جب اللہ کے حضور میں سامنے آئے گا، رب کائنات فرمائیں گے کہ اے مؤذن بول کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا میرے مولا، میں مدینہ مسجد میں جب اذان پڑھتا تھا نا، یہ فلاں بندہ ہے سب سے پہلے آتا تھا، یہ فلاں میرا مقتدی، میرا جماعتی میری مسجد میں میری اذان سن کے یہ مسجد میں آتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ مؤذن لوگ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اور جن کی یہ سفارش کریں گے اللہ ان کو بخش کر جنت کا حقدار بنا دے گا۔ یہ امام سفارش کرے گا، یہ مؤذن سفارش کرے گا، اور یہ مسجد بھی شفاعت کرے گی۔ بولو یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ دھرتی، یہ زمین بھی اپنی خبریں بیان کرے گی۔ جس زمین پر مسجد میں جہاں پر تم سجدہ کرتے ہو، یہ سجدے والی جگہ قیامت کے دن عرض کرے گی میرے مولا یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھ پر سر جھکا کر اپنی پیشانی، اپنا ناک خاک آلود کیا تھا، مجھ پر اللہ کے حضور میں سجدہ کیا تھا۔ رب کائنات فرمائیں گے کہ دھرتی تو گواہی دیتی جا، میں ان کی بخشش کرتا جاؤں گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ جو مجلس میں بیٹھے ہیں نا، یہ جو مجلس میں چند گھڑیاں بیٹھے ہیں، یہ مسجد قیامت کے دن گواہی دے گی کہ میرے مولا یہ 1 بجے تک رات میں جاگ رہا تھا، تیرا قرآن سننے بیٹھا تھا۔ اور دیکھیں عیدگاہ پہ جاتے ہیں نا عید نماز پڑھنے کے لیے، تو حکم یہ ہے کہ آؤ ایک راستے سے، جاؤ دوسرے راستے سے۔ کیوں؟ راستہ بدلی کرو۔ اگر ممکن ہے تمہارے گھر تک 2 راستے ہیں عیدگاہ کے لیے، تو آؤ ایک راستے سے، جاؤ دوسرے راستے سے، یہ راستہ بھی گواہی دے گا، وہ راستہ بھی گواہی دے گا۔ پھر اللہ اگر ہم سب کی حاضری مدینہ منورہ کر دے، اگر مسجد نبوی میں، اور خصوصاً وہ جگہ ہے جو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میری مسجد کے درمیان، میرے منبر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ یہ دھرتی، یہ مسجد نبوی کا یہ ٹکڑا، یہ دھرتی دنیا کی نہیں، یہ جنت کی زمین ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا فرشتے اس کو اٹھائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، تو یہ زمین عرض کرے گی میرے مولا جنہوں نے مجھ پر نمازیں پڑھی، مجھ پر بیٹھ کر درود و سلام پڑھا، مجھ پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی، میرے مولا میں ان کی سفارش کرنے لگی۔ رب کائنات فرمائیں گے کہ اے مدینے کی زمین، اے مدینے کی مسجد نبوی کی زمین، جن کی سفارش تو کرتی ہے میں تیری سفارش رد نہیں کروں گا۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع
ہے او جانے والے، ارے سرکار، ارے سرکار ہوتا ہے او جانے والے، چمک تجھ سے باتیں، چمک تجھ سے باتیں، میرا دل بھی چمکا دے دے دے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے باتیں، چمک تجھ سے باتیں، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ عرس کیوں مناتے ہو، اللہ والوں کے درباروں پہ کیوں جاتے ہو، کہتے نہیں کہتے؟ سنو، میرے آقا نے فرمایا کہ جن کے دروں پر تم جاتے ہو یہ در بھی گواہی دیں گے، در والے بھی گواہی دیں گے، یہ راستے بھی گواہی دیں گے، یہ سرزمین بھی گواہی دے گی، اور یہ اللہ والے جن کو تم مردہ سمجھ رہے ہو یہ مردے نہیں، یہ زندہ ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ مٹی کے ڈھیر ہیں، تم سمجھتے ہو یہ چادروں میں لپٹے یہ سنگ مرمر کی مزاریں بنی ہیں، نہیں نہیں، یہ اللہ والے اپنی مزاروں میں زندہ ہیں۔ تم سلام کرتے ہو، سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور پھر یہ اپنے در پہ آنے والوں کی سفارش بھی کریں گے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ امام طبرانی معجم کبیر میں اور علامہ ہندی کنز العمال میں روایت لاتے ہیں، حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے سنا میرے نبی نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ بولو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی پر ایمان لائے ہو، اس نبی کا فرمان بھی سنو۔ میرے آقا نے فرمایا یدخل الجنت بشفاعت رجل من امتی اکثر من عدد مدر، میری امت کا ایک بندہ اٹھے گا، بولو، ایک بندہ میری امت کا اٹھے گا اور اتنے بندوں کو چھڑائے گا، اتنے بندوں کی سفارش کرے گا کہ جتنے قبیلہ مدر کے بندے ہیں۔ بھائی دیکھیں، کراچی میں جیسا راجپوت قوم ہے، مہاجر ایک کمیونٹی ہے، جس طرح قبائل ہیں اس طرح عرب کا ایک قبیلہ ہے مدر، جس کی پاپولیشن بہت زیادہ تھی، جس کی آدم شماری بہت زیادہ تھی،
میرے آقا نے یہ مثال دی کہ جتنے مدر قبیلے کے انسان ہیں میری امت کا ایک بندہ اٹھے گا مدر قبیلے جتنے لوگوں کو چھڑوا کے جنت میں لے جائے گا. بولو اگر ایک ولی ایک اللہ کا ولی ہزاروں لاکھوں بندوں کو چھڑائے گا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ اکثر من عدد مدر ویشفع الرجل فی اہل بیتہ ویشفع علی قدر عملہ. کوئی بندہ اٹھے گا اپنے گھر والوں کو چھڑائے گا, کوئی اپنے اڑوس پڑوس والوں کو چھڑائے گا. جس کے جتنے اعمال زیادہ ہوں گے وہ اتنے بندوں کی سفارش کرے گا, ان کی شفاعت قبول ہوگی, ان کو چھڑوا کے جنت میں لے جائے گا. بقدر عملہ, جس کے جتنے اعمال ہوں گے وہ اتنے بندوں کو چھڑائے گا. پھر وہ ولی جس نے 40 سال تک عشاء کے نماز وضو سے فجر کی نماز پڑھی. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. بولو کون سا سنی ہے جو بغداد والے غوث اعظم کو نہیں جانتا, جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی, پوری رات عبادت میں, نوافل میں, اذکار میں, عبادت اور زہد میں بسر کر دی. جب اتنے اعمال والے آئیں گے تو پتہ ہے کتنوں کو چھڑائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میرے آقا فرماتے ہیں سنیے لوگو, کراچی والوں سنو, میرے آقا نے فرمایا کہ یشفع عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یوم القیامت بمثل ربیعت و مدر. جب میرا عثمان اٹھے گا, عثمان غنی تیسرا خلیفہ میرے نبی کا, میرے آقا نے فرمایا جب عثمان غنی اٹھے گا تو ربیہ اور مدر دونوں قبیلوں کی جتنی آدم شماری ہے اتنے لوگوں کو عثمان غنی چھڑا کر جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کے ولی جب آئیں گے تو سب سے پہلے سفارش کون کرے گا؟ اب تھک گئے ہیں؟ میں آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ کی, میں آسانی سے جان نہیں چھوڑوں گا آپ کی, کچھ نہ کچھ سکھا کے جانا ہے آپ کو. سبحان اللہ. مسند البزار میں, مجمع الزوائد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا اول من یشفع یوم القیامت الانبیاء ثم الشہداء ثم المؤذنون. سب سے پہلے نبی سفارش کریں گے, پیغمبر آئیں گے اپنی امتوں کے لیے, اپنے غلاموں کے لیے. پہلی سفارش نبیوں کی ہوگی اور دوسرے نمبر پر شہداء, شہید شفاعت کریں گے, اور تیسرے نمبر پر ثم المؤذنون, پھر اذان پڑھنے والے یہ مؤذن لوگ آئیں گے. تیسرے نمبر پر مؤذنوں کی سفارش ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اور دوسری روایت میں ہے یشفع یوم القیامت ثلاثہ. میری امت میں سنو اے میرے کلمہ پڑھنے والوں, قیامت کے دن میرے غلاموں سنو, قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. سب سے پہلے الانبیاء ثم العلماء, پہلے انبیاء کرام سفارش کریں گے, پھر علماء ربانیین آئیں گے.
پھر حضرت امام نورانی جیسے ربانی علماء آئیں گے، پھر حضرت قبلہ مفتی اعظم کشمیر جیسے ربانی عالم آئیں گے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ عالم سفارش کریں گے اپنے شاگردوں کی، اپنے طلباء کی، اپنے مدرسے مسجد کی خدمت کرنے والوں کی۔ دیکھیں یہ مسجد یوں ہی تو نہیں بنی نا، یہ مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی یہ مسجد، یہ مزار، یہ مدرسہ یوں ہی تو فرشتوں نے نہیں بنایا، آپ میں سے کسی نے بنایا ہے۔ آپ نے چندہ دیا، آپ نے خدمت کی، آپ نے مدرسہ چلایا، تو قیامت کے دن یہ علماء اٹھیں گے، عرض کریں گے میرے مولا یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری خدمتیں کیا کرتے تھے، ہماری مساجد اور مدارس کی تعمیر اور اس کے چلانے میں یہ ہمارے معاون ہوا کرتے تھے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مولا ہماری سفارش قبول کر دے۔ پھر پتہ ہے رب کائنات کیا فرمائیں گے؟ ان علماء کو رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ اے عالمو یہ محشر کا میدان ہے، دیکھو جن کو تم پہچانتے ہو، جن کو تم جانتے ہو، خذوا من عرفتم ادخلوا الی الجنہ، جن کو پہچانتے ہو ان کے باہوں سے پکڑو، ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ عزیزان محترم، پھر یہ ربانی علماء، یہ حقانی علماء، یہ روحانی علماء قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ثم العلماء ثم الشہداء، علماء سفارش کریں گے، پھر شہید بھی سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش اللہ کے بارگاہ میں مقبول اور منظور ہوگی۔ ان کی سفارش کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ ایسے ہوگا کہ 70,000 آدمی میرے امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کتنے بولو؟ 70,000۔ تو میں نے عرض کی میرے مولا یہ 70,000 تو تھوڑے ہیں، میری امت بہت زیادہ ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے حبیب تیری امت کے یہ جو 70,000 ہوں گے نا، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000۔ میں نے عرض کی میرے مولا ابھی اور بھی بڑھا دیجئے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ جو 70,000 دوسرے درجے پر، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000، پھر وہ جو 70,000 ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 10,000 کو چھوڑ دوں گا بغیر حساب۔ پھر جب یہ جنت میں جائیں گے نا تو یہ قطار بنائیں گے، یہ ہاتھ میں ملائیں گے، اس کا پہلا قطار کا پہلا تب تک جنت میں نہیں پہنچے گا جب تک آخری بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کیسا منظر ہوگا، یہ کیسا منظر ہوگا، یہ حضور کے امت کے اولیاء صلحاء جب اپنے غلاموں کو ہاتھ میں ملائیں گے۔ ذرا توجہ میری طرف کریں کہ کام کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے، سرور عالم نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ قیام دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جل شانوں کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی رحمتیں ہیں؟ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کی ہے۔ کل رحمتیں کتنی ہیں؟ 100۔ ان میں سے صرف ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کی ہے۔ یہ جو دنیا میں محبتیں ہیں وہ ایک رحمت کا صلہ ہے۔
ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ پھاڑنے والے جانور درندے وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس ایک رحمت کا رنگ ہے۔ جو دنیا میں تعلقات جڑے ہیں، عشق ہے، محبوبیت، معشوقیت ہے، وہ ایک رحمت کا رنگ ہے۔ باقی 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس چھپا رکھی ہیں۔ 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت ہے جو دنیا میں نازل کی ہے، جس کا رنگ تم دنیا میں دیکھ رہے ہو۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک یہ رحمت جو یہاں نازل کی ہے اور 99 رحمتیں جو اس کی قدرت کے خزانے میں مخفی اور مستور ہیں، ان کو ملائے گا، 100 رحمتیں مکمل ہوں گی۔ وہ اپنے اولیاء، اپنے مقربان بارگاہ بندوں کے حوالے کرے گا اور فرمائے گا کہ جاؤ میرے بندوں میں جا کر بانٹو میری رحمت۔